جاتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک آدمی نے توبہ کی ہے، اللہ نے خوش ہو کر سارے آسمان پہ روشنیاں کر دی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنی لائٹیں جلیں گی، اور آپ کے نام لے کر، آپ کے باپ کے نام لے کر اللہ اعلان کرے گا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ سارے اعمال نامے تمہارے نبی کے دربار میں جائیں گے، یا رسول اللہ مبارک ہو، آج آپ کی امت کے یہ لوگوں نے توبہ کی۔ ہائے ہائے، فلا ورب، واہ! جب عاشق رب ہو تو پھر اپنی شان کا عشق بتائے گا، اپنی شان کی تعبیر بتائے گا۔ ارے مجنون لیلا پہ عاشق ہوا تھا، وہ شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گیا، پتھر ایک عورت کے پیچھے ایسی شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گئے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دم من العين صافح وأغبت من ليلى بما لا أناله ولا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخير تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائح حمامة بطن الواديين ترنمي سقاق الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعم ولا زلت فی قدراء غد نظیرها۔ اللہ کی قسم، میں اب تمہارے سامنے تو نہیں روتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں میں روتا ہوں کہ ان میں درد ایسا ہے۔ وہ تھا ظالم، کوئی کمال کا بلیغ انسان تھا، اس کا نام تھا توبہ۔ مجنوں کا نام اصلی آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجنوں کا نام تھا توبہ۔ نام کیا تھا بھائی؟ توبہ۔ کام کیے بغیر توبہ کے، لیکن وہ صرف عاشق تھا، حرامی نہیں تھا، کوئی حرام نہیں کیا، شادی کی تمنا کی نہیں ہو سکی تو عشق میں وہ شعر کہے کہ عرب جیسے پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیا، اس نے رولا کے مار دیا اس نے عربوں کو۔ اس کا آخری شعر ہے لیلا کے بارے میں، پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گئی، عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلۃ من الدہر ولم یصل الی خیالها۔ یہ اس کا آخری شعر تھا لیلا کے بارے میں۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، چپ کر گیا، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا اور ترکستان میں جا کر اس کا انتقال ہوا، اور لیلا اس کی قبر پہ گئی اور اس کی قبر پہ بیٹھ کر جو رونا شروع کیا تو روتے روتے مر گئی۔ اللہ تجھے معاف کرے، میری زندگی کی کوئی رات تو بہت لمبی ہے، کوئی پل بھی تیری یاد کے بغیر نہ گزرے۔ یہ آخری شعر تھا۔ میں تمہیں یہ تقابل کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب عشق کرتا ہے تو کیا سے کیا کر دیتا ہے، جب اللہ نے عشق کیا تو کیا کیا ہوگا۔ عاشق اللہ محبوب محمد بن عبداللہ، تو اللہ تو میں کیسے بیان کروں، فلا وربک میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آج اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو۔ توبہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ لوٹ آنا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے، واپس آنا۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، واپس آنا۔ جب میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ کہتا ہے تو آ گیا، تو میرے پاس آ گیا، میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، آج توبہ کرتے ہو؟ دل سے کرتے ہو کہ اوپر سے کرتے ہو؟ سچی بتاؤ، دل سے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ جب آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو۔ اللہ کی قسم، آپ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، آج آپ جتنے بیٹھے ہو اس وقت آپ یوں بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف۔ فرائض اللہ کے فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غلطی کوتاہی ہوئی، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے۔ مالدار حج نہیں کیا ابھی تک، گناہ معاف ہو گیا، اگلے سال جاؤ۔ نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں شروع کرو، پچھلی قضا کرو۔ روزے نہیں رکھے، روزے رکھنا شروع کرو۔ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دینا شروع کرو، پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو۔ ذمہ داروں کے لیے عشر ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من۔
ماں باپ کی نافرمانی کی، معاف ہو گیا۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم ہوتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور فرض نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ تو آپ نے جو توبہ کی ہے انشاءاللہ آپ کے سارے معاف ہو گئے ہیں۔ اب جب کبھی ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا۔ یہ کون سا کوئی دنیا کا حاکم ہے جو 1 2 10 دفعہ کے بعد ناراض ہو کر کبھی معاف نہیں کرے؟ یہ تو اللہ ہے، اللہ آخری سانس تک توبہ کرتے رہو گے وہ معاف کرتا رہے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ تو آپ بولو ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے، ساری دنیا کے پاس جانا ہے، انہیں اللہ کا پیغام سنانا ہے، انہیں عشق رسول ان کی شمع ان کے اندر جلانی ہے۔ اس کے لیے بولو نقد کون بھائی تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اور دعا تک سارے بھائی بیٹھنا، میں نے مختصر بات کی ہے، سردی زیادہ ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو دعا تک سارے بیٹھو اور اب بولو بتاؤ کون بھائی نقد تیار ہے؟ جو بھائی کل سے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے 3 دن کا ارادہ کیا، کل سے 10 دن کا۔ جب دعا ہو جائے گی تو آپ سارے بھائی تھوڑی سی ہمت فرما کر مسجد کے اندر تشریف لے جائیں۔ اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں بہت ضروری ہیں۔ جتنے بھائی آپ تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ جو میں دکاندار ہیں وہ آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی دکان کو نماز پہ بند کریں۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہیں؟ نماز پر دکان بند ہوگی۔ اور ایک اور بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کر لیں تو بہت نفع ہوگا۔ اپنی جو دکان کا دروازہ یا شٹر ہے اس کے اوپر آپ لکھوائیں وقفہ برائے نماز۔ دکان کا دروازہ گرے گا، وہ شٹر گرے گا، اوپر لکھا ہوگا وقفہ برائے نماز۔ آپ نماز کے لیے جائیں گے۔ ہر کوئی ہے جو زکات دیتا، اور زمیندار تو لاکھوں اکٹھے کروں تو ان میں کوئی ایک ہوگا عشر دینے والا، پتہ ہی کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکات رکھی ہے، کپاس کی، گندم کی، چاول کی، باغات کی زکات ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے تو 5000 غریب کو دے دو، 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے تو 5000 اس میں غریب کو دے دو، 1 لاکھ روپے کی گندم بیچی ہے تو اس میں 5000 غریب کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ 20 لاکھ کا بیچا ہے سودا، 1 لاکھ اس میں غریب کا ہے۔ 10 لاکھ کا بیچا ہے اس میں 50,000 غریب کا ہے۔ اگر یہ زمیندار لوگ ایسا کریں، میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، ایک یہ عشر ادا کریں، ایک یہ نماز پڑھیں، ایک یہ ظلم نہ کریں اپنے ہاریوں کو۔ آپ کے یہاں ہاری سسٹم ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں ہے، اکثر خود کاشت ہے پنجاب میں، زمیندار اپنا زراعت خود کرتے ہیں، تھوڑے سے جو ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں سارا ہاری سسٹم ہے کہ وہ کسان کرتے ہیں اور آپ اس کا آدھا لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اکثر زمیندار اپنے ہاریوں کو پورا حصہ نہیں دیتے، تھوڑا بہت دیتے ہیں جس سے ان کا گزارا چلتا ہے، باقی نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کا حلال رزق حرام ہو گیا۔ زمیندارہ حلال ترین رزق ہے آج کے دور میں، اس میں جھوٹ ملاوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اس طرح ہو جاتا ہے جب حق نہیں دیا جاتا تو پچھلا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دو تو سارا ناپاک ہو۔ تو غریبوں کو ان کا حق دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے ہاتھ سے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ تو بھائی زکوٰۃ ادا کرو۔ وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، آپ کے سندھ میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ہم چونکہ اکثر پاکستان کے لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہندو مذہب میں ہے کہ بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو وہ تو بیچارے غلط مذہب والے ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کم از کم ان ہندوؤں کو تو مسلمان بنانے کی نیت کرو، آپ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو، لین دین بھی کرتے ہو، ان کے پاس ملازمت بھی کرتے ہو، ان کو ملازمت پر بھی رکھتے ہو، لیکن کبھی ان کی جنت کا فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ کرے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ تبلیغ والوں نے کبھی فکر نہیں کیا کہ چلو انفرادی طور پر تو دعوت دی جا سکتی، یہ کیا پتہ کون کم مسلمان ہو جائے۔ عمر کوٹ کی مجھے سنائی بھائیوں نے، وہاں تو ہندو زیادہ ہیں، وہ گشت کے لیے جماعت نکلی تو ایک گھر پہ دستک دے دی، تو دوسرے نے کہا یہ تو ہندو کا گھر ہے، مسلمان کا نہیں، تو آگے چلو۔ تو بچہ نکل آیا باہر، وہ اندر گیا، پھر اندر سے واپس آیا، کہا کہ میرے دادا تمہیں بلاتے ہیں تم لوگ۔ انہوں نے کہا بھائی ہم غلطی سے کر بیٹھے تھے دستک، آپ سے بات نہیں کرنی۔ کہا نہیں میرے دادا بلاتا۔ تو وہ 2-4 آدمی اندر چلے گئے، تو ایک بوڑھا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا، اب جی فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا جی غلطی ہوگی، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ تمہاری دعوت ہے کیا؟ تو انہوں نے بڑے پھیکے اور
سر سے اتارے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی، وہ مسلمان ہو اور اگلے دن وہ مر گیا، اگلے دن اس کا انتقال ہوا۔ ساری زندگی کفر میں گزری اور آخری دن اللہ نے ایمان نصیب فرمایا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اب اتنے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، انہیں جنت میں لے جانے کا فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان میں کوئی جہنم میں جانے نہ پڑے۔ یہی تو غم تھا جو ہمارے نبی کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا اس نے کہ یا اللہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے۔ پتھر کھا کے بھی دعا کرتے رہے کہ اچھا یا اللہ اگر یہ طائف والے لوگ اب ایمان نہیں لائے تو اللہ کرے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے۔ تو بھائیو یہ درد رکھا کرو، یہ غم رکھا کرو، یہ ختم نبوت والا غم ہے۔ ختم نبوت صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے کہ قادیانیوں کے جو جھوٹا نبی ہوگا تو ہم ختم نبوت والے اس کا رد کریں گے، یہ تو ایک اتنا سا جز ہے۔ بہت بڑی ختم نبوت کی ذمہ داری میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس کا رد کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اس کے جھوٹ کو کھولا جائے گا۔ یہ 100 میں سے ایک حصہ ہے، 99 حصے تو ختم نبوت کے باقی ہیں کہ اپنوں کو بھی سنبھالو اور غیروں کو ایمان کی دعوت دے کر انہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کرو۔ منت جہاں دلائل نہیں چلتے وہاں منت خوشامد چل دیتی۔ اب 89 کا حج تھا، اس وقت وہ شیطان کو پتھر مارتے تھے نا دوست، وہ پول سے اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے اس طرح لے کر، وہ حاجی پہلا کام کرتا جا کے شیو کراتا۔ پہلا گناہ جو حج کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، تو ہم کنکریاں مار کے نیچے آ رہے تھے، تو کٹھے تھے، پشاور کا ایک نوجوان، ہم کٹھے حج کر رہے تھے، راشد اس کا نام، تو ایک آگے نوجوان بالکل وہ ادھر وہ نائی صابن لگا چکا تھا اس کی داڑھی پر، وہ 3-4 دن ہو جاتے ہیں نا تو شیپ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی داڑھی پر ایسے صابن لگا چکا تھا اور وہ اس طرح میں وہ فٹ کر رہا تھا، وہ بلیڈ فٹ کر رہا تھا، تو پتہ نہیں اس کو کیا درد اٹھا، یہ راشد جو تھا کہ ایک دم جا کے اس کے پاؤں پڑ گیا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں، یہ دوبارہ اپنا کھاتا نہ ہو۔ تو ایک دم وہ جو تھا شیو کرانے والا وہ رونے لگا اس کی منت دیکھ، اور وہ جو یہاں تولے نہیں رکھا ہوتا اس نے اپنے سارا سے صاف کیا، کہنے کا میری توبہ تو میرا خط بنا دے، آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم دلائل سے قائل کریں گے، تبلیغ میں کوئی دلیلیں دی جاتی ہیں؟ تبلیغ سارا منت سے کتنا کام ہو گیا؟ تبلیغ تو ہے ہی منت خوشامد کام، اس لیے تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہاں مسئلہ علماء بتا سکتا ہے، مسئلہ بتانا علماء کا کام ہے، شریعت کے حدود بتانا علماء کا کام ہے، تبلیغ تو ہر امتی کا کام ہے کہ اس میں تو منت کرنی ہے، اور منت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان پہ لانے کی نیت کرو، ملو ان کو انفرادی ملاقاتوں میں، ہر وقت تو آپ کو اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، ہندو مذہب میں بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دو، اور تو مذہب ہی نہیں رہا، تو جس مذہب میں بت پرستی آگے وہ مذہب ختم ہو، تو بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، یہ اللہ نے حق رکھا ہے، یہ ادا کرو گے آپ کی باقی ساری روزی اللہ پاک فرما دے گا۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لو، آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لهما اف، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، اف اف ہماری زبان میں ہے، ماں نے بلایا باپ نے بلایا، یہ ناگواری کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کرا یہ بھی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل میں غارت کر دوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے آگے ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو شکاری کے رحم و کرم پر پر پھیلا کے پڑا ہوتا ہے، کر دے ضرور۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ، ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ضرور جاؤ قبروں پہ، بیٹھ کے پڑھا کرو قرآن، اس سے مرنے والوں کو انس اور بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں جا سکتے ہو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں پڑھتے رہو، ان کے لیے ایصال ثواب اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی بہت ہو گئی۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تکو کیا؟ آپ نے کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔
ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، آپ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب اپنا گھر بنائیں۔ بھائیو، یہ وہ دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا نہ مدرسوں میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوں، ہم بھی نہیں پڑھاتے ہی نہیں، ہم پڑھاتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدرسے کے بچے بھی اس صفت سے خالی ہوتے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی سے کیا برتاؤ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں گھر بیٹھا تھا اپنے دیرے میں، تو ایک ہمارا ساتھ گاؤں کے قریب ایک غریب آدمی، 2 ایکڑ اس کی ٹوٹل زمین، تو اس نے بچے کو بڑی محنت کر کے پڑھایا، مولوی بنایا، ملتان کے ایک بڑے مدرسے میں پڑھایا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ اے میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ یہ پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں، اس میرے بیٹے نے پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا جی اس کو تو ماں باپ سے بولنے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ ماں سے کیسے بات کرنی، باپ سے کیسے بات کرنی، تو یہ تو پڑھ کے تو آیا ہے بس سیکھ کے کوئی نہیں آیا۔ یہ مدرسوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، صرف چند مسئلے ہوتے ہیں جس پر سارا زور لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری معاشرت انتقامی سی ہے، انتقامی سی، نہ بھائی کو بخشتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے بھائیوں سے بھائی کاٹ ساری زندگی۔ دینداروں کو جو شیطان مار دیتا ہے، اب وہ اتنی بڑی داڑھی والا، سر پہ پگڑی باندھنے والا ہے، اس کو آ کر کہے گا کہ تم جا کے جوا کھیلو، مجھے آ کر کہے گا کہ جا کے جوا کھیلو۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی جوا نہیں کھیلا، خواب بھی آئے گا تو میں کہوں گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی شراب کا خیال نہیں آئے گا داڑھی والے پگڑی والے، کبھی خواب میں بھی شراب پیتا دیکھ لے گا نا، کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہی تہجد گزار ایسی زہریلی زبان رکھتا ہے کہ سانپ کا ڈسا کیا تڑپتا ہے جو اس کے گول کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے سخت جملے بولتا ہے کہ ہڈیاں تک اس کی جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور غیبت اور گالیاں، نیک لوگوں کو غیبت میں پھنساتا ہے اور عوام الناس کو گالیوں میں پھنساتا ہے۔ مجھے رحم آتا ہے کہ کھوتا ریڑھی والے کھوتے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے، کھوتے کو جو بیچارہ سب سے بے عقل جانور ہے۔ آج اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ یا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ قال ما هو یا رسول اللہ فاہوى باصبعیہ الى لسانہ۔ یہ پتہ چلا تھا تو معاذ یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، ان آخذ بما نقول، زبان کے کہے کا حساب ہوگا۔ ثقلتک امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم۔ ارے مار جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں سمجھدار سمجھ کے بات کر رہا تھا، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ نیک لوگ غیبت بہترین مشغلہ، بہترین شوق، علماء، صوفیاء، تبلیغ والے، نمازی، حاجی، پرہیزگار کا سب سے پسندیدہ کام غیبت، عوام الناس ماں بہن کی گالیاں۔ بھائیو زبان پہ قابو، میٹھے بول کے عادی بنو، سہ جاؤ پی جاؤ، کوئی زبان پہ غلط بولنا نہیں۔ تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سن رہا ہے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتا، ساری رات کے تہجد گزار سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ نیت کرتے ہو؟ لیکن یہ باتیں صحبت سے آتی ہیں، میرے بتانے سے کہاں آئیں گی، صحبت سے آتی ہیں۔ صحبت میسر ہوتی ہے یہ اللہ کے راستے میں کہ ہر مہینے تم 3 دن جماعت میں نکلو، یہ آپ کا مرکز ہے۔ جمعرات کو یہاں آؤ، مغرب سے عشاء یہاں گزارو، دھیان سنو، پھر رات یہاں قیام کرو۔ 100 200 400 500 مسلمان اکٹھے ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں، 1000 2000، جیسے آپ محنت کرو گے ویسے مجمع بڑھ جائے گا۔ مجمع تو محنت سے اللہ بڑھا رہا ہے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے بات کو پہنچا دیا ہے۔ تو جمعرات کو یہاں آؤ، یہاں قیام کرو، بیان سنو، رات قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جانا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ جنید جمشید ناچتا تھا، گاتا تھا، تو میں نے کہا 3 دن ہر مہینے لگائے۔ تو اس نے اعتراض کیا، میں تو گاتا ہوں ناچتا ہوں، میں بھی 3 دن لگاؤں گا۔ میں نے کہا یہ دوائی ہے، دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگا۔ اب مریض یوں کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤں پھر دوائی کھاؤں گا،
میں کہا جی پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں پھر تبلیغ کریں گے. اور تبلیغ میں جانا ہی ٹھیک ہونے کے لیے ہے. تو وہ 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا، 6 سال اس طرح چلتا رہا. سے روزے بھی لگ رہے ہیں اور اسٹیج پہ گانا بھی چل رہا ہے. پھر آخر دوائی بڑھتے بڑھتے اثر کرتی گئی. بیماری کو اس نے پکڑا، پھر اس نے 4 مہینے لگائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی. تو اگر جنید جمشید تبلیغ میں نکل کے حرام چھوڑ گیا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے تو پھر عاشق کون ہے؟ مجھے اس کا پیغام ہے، فون ہے، بات ہوئی میری اس فون پہ بات ہوئی. مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے پیپسی کولا والے 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر رہے ہیں کہ داڑھی صاف کرا دو اور 10 گانے گا کے دو، 10 اور 4.5 کروڑ روپے ہم سے لے. اور میں اس حال میں انکار کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں 100 روپیہ ماں کی دوائی خریدنے کے لیے نہیں ہے، اور میں نے انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں کروں گا. تو میرے بھائیوں، یہ گستاخی رسول سے ہو یا عشق رسول؟ اللہ المعز اللہ، المذل اللہ، السمیع اللہ. سننے والا کون ہے؟ السمیع اللہ. دیکھنے والا کون ہے؟ البصیر اللہ. پکڑنے والا کون ہے؟ ان بطش ربک لشدید اللہ. جنت میں پہنچانے والا کون ہے؟ یدخل من یشاء فی رحمتہ اللہ. جہنم میں ڈالنے والا کون ہے؟ لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین اللہ. نطفے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اللہ. پھر اسے نطفہ بنانے والا کون ہے؟ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین اللہ. پھر نطفے کو جونک میں بدلنے والا کون ہے؟ ثم خلقنا نطفة علقہ وہ اللہ. پھر جونک کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ فخلقنا العلقة مضغہ وہ اللہ. پھر اس میں ہڈیاں پرونے والا کون ہے؟ فخلقنا المضغة عظاما اللہ. پھر ہڈیوں پہ گوشت اور شکل بنانے والا کون ہے؟ فقطعنا العظام لحما اللہ. پھر روح ڈال کے ماں کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ ثم السبیل یسر اللہ. پھر زندگی دے کے چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. پھر زندگی دے کے مارنے والا کون ہے؟ ثم اماتہ وہ اللہ. پھر قبر میں ڈالنے والا کون ہے؟ فاقبرہ وہ اللہ. پھر مرے ہوئے کو اٹھانے والا کون ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ اللہ. پھر قیامت کا دن قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. فاذا جاءت الطامة الكبرى سورج کو بے نور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. اذا الشمس كورت تاروں کو توڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا النجوم انكدرت پہاڑوں کو ریت بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا الجبال سيرت جانوروں کو لاوارث بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا العشار عطلت جنگل کے جانوروں کو چھوڑنے والا کون ہے؟ جمع کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا الوحوش حشرت سمندروں میں آگ لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا البحار سجرت واذا الجبال سيرت آسمان کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت ذلكم الله ربكم الحق. طه یاسین محمد احمد حاشر عاقب فاتح فاطم ابو القاسم طه یاسین شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر حریص علیکم رؤوف رحیم سبحان اللہ. اللہ نے اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام اپنے نبی کو عطا فرمائے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے لوگو ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم ان اللہ بکم رؤوف الرحیم. لوگوں میں ساری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہوں. اور میرا اللہ اپنے محبوب کو اپنے ناموں میں سے یہ 2 ناموں کا تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. رؤوف ہے، رحیم ہے، محمد ہے، احمد ہے، طه ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے. فیہم رسولا میرا تم پر احسان ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا. کہ میرا تم پر احسان ہوا. کیسا حبیب؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سارے عالم کا نبی. کیسا نبی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیسا نبی؟ رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے. کیسا نبی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہد و مبشرا بشارت دینے والا، مبشرا و نذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف پکارنے والا، وسراجا منیرا اور سراج منیر. کیسی رسالت، کیسا رسول؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. کیسی رسالت؟
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں، ولا بقول کاہن یہ جادوگر نہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ ساحر نہیں، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، یہ دیوانہ نہیں۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اور اس کا مقام قاب قوسین ہے، مقام محمود ہے۔ 7 سمندر، 7 زمینیں تو کچھ بھی نہیں، بے حیثیت ہیں، یہ خلا فضا کچھ نہیں، بے حیثیت ہے۔ میرا رسول مکہ سے اٹھتا ہے اور وہ بیت المقدس جاتا ہے، اور پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں اور سدرۃ المنتہا اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى فقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میں نے نعت خوانی کی ہے قرآن سے۔ میری آپ کی نعت کیا ہے؟ بھائی ہضم کر شاباش، اچھا جذبہ ماشاءاللہ۔ میری او بھائی ہضم کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندگی بدلو، نعرے نہ لگاؤ، زندگی بدلو، آج جوڑنا ہے، زندگی بدلو۔ یہ بھی ایمان کا جذبہ ہے، ایمان سے آدمی کے منہ سے نکلتا ہے، بغیر ایمان کے نہیں نکلتا۔ اور اتنا ایمان بناؤ کہ تم غلام رسول نظر آؤ، تمہارا چہرہ میرا پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی جذبے والا ہے، یہ واقعی جذبے والا ہے، یہ واقعی غلام رسول ہے۔ میں نے یہ شکل اس لیے نہیں بنائی کہ میں مولوی صاحب ہوں، نہیں، یہ میرے محبوب کی شکل ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ تم بھی نقل اتار لو، سچے عاشق بنتے پھریں گے، اس ظاہر تو بناؤ۔ مجھے بتاؤ کیا نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لڑکانے میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ کتنے بچے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، بولو بتاؤ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ تو میں کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، تم کہتے ہو جی میرا اندر تھوڑا خراب ہے، رہنے دو، یہ تو بناؤ، تو تمہارا رب تمہیں دیکھ کے ویسے ہی پیار کر لے گا۔ اوہو، یہ تو میرے محبوب کی ہم شکل ہے، یہ تو میرے محبوب کی شکل والا ہے۔ تو میں ایک عام انسان میں کوئٹہ میں تھا، تو ایک آدمی ایک بچہ لے کر آیا 4 سال کا، کہنے لگا جی یہ میرا بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے دعا کر دو۔ تو میں نے کہا اس کا علاج کراؤ۔ کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں گا؟ جب میں نے بچے کو غور سے دیکھا تو وہ بالکل میرے بیٹے کے ہم شکل، میرا بچہ 6 سال کا، وہ 4 سال کا، مجھے اس میں اپنے بیٹے علی کی شکل نظر آئی۔ میں ایک انسان ہو کر مجھے ایسی محبت اٹھی، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسے فون کیا، ایک بچے کا علاج کرنا ہے، پیسہ اپنا لگانا ہے، اس سے نہیں لینا۔ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا اور اس سے ایک پیسہ نہیں لیا، اور اللہ کی قسم میں اس سے نہیں جانتا تھا، صرف یہ میرے بیٹے کے ہم شکل تھا۔ تو میں ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں اور میں نے اپنی ہمت کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا۔ تو جب تم اللہ کے محبوب کی نقل اتارو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ سندھی نظر نہ ہو، پٹھان نظر نہ ہو، بلوچی نظر نہ ہو، پنجابی نظر نہ ہو، محمدی نظر آؤ۔ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے اس کی شکل میں آؤ، اس کے روپ میں آؤ، اس کے اخلاق میں آؤ۔ اللہ نے ایک ہی سے تو عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، اس کی ہر شے کو محفوظ کر دیا، اس کے گھوڑے محفوظ، اس کے خچر محفوظ، اس کے گدھے محفوظ، خیر یعقوب یہ میرے نبی کے گدھوں کا نام ہے، جلد الفضہ میرے نبی کے خچروں کا نام ہے، اصبا شعبا جدعا قصوا میرے نبی کی اونٹنیوں کا نام ہے، اثر ثعلب میرے نبی کے اونٹوں کا نام ہے، لحیف طراد لزاز سجل ورد مرتجل سقط صبح یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ تبلیغ نے تو لاکھوں نوجوانوں کو داڑیاں رکھوا دی، پگڑیاں بدھوا دی، شرابیں چھڑوا دی، زنا چھڑوا دیے، قتل چوریاں ڈاکے چھڑوا دیے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا، بیوی کا وفادار بنا دیا، سود چھڑوا دیا، ظلم چھڑوا دیا، جھوٹ چھڑوا دیا۔ اگر یہ گستاخی رسول ہے تو عشق رسول کیا چیز ہے؟ پھر سائیں مجھے بتاؤ، پھر عاشق کسے کہتے ہیں؟ یہ سب اگر گستاخی ہے تو پھر عشق کس چیز کا نام ہے؟ تمہاری مسجدوں میں جماعت نہ جا سکے، تمہارے مسجد میں جماعت مہمان نہ بن سکے، تمہاری سندھ کی مہمان نوازی کدھر چلی گئی؟ سندھی تو غریب بھی ہوتا ہے تو مہمان نواز ہوتا ہے۔
میرے بھائیوں، تبلیغ نے تو عشق رسول زندہ کیا۔ میں نے اللہ کے مجھے اپنے باپ دادا کی پیڑھی نہیں آتی، میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے، ان کی 16 پیڑھیاں میرے کمرے میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے آج تک یاد نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کی، مجھے یاد نہیں ہوئی ہیں۔ میں اللہ کے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کر رہا ہوں، گستاخی کے لیے، گستاخی کے لیے، تمہیں گستاخ بنانے کے لیے۔ میں نے اس پہ کتنا وقت لگایا ہوگا، کتنی راتیں اس پہ لگائی ہوں گی کہ میں اللہ کے نبی کے در کا میراثی بن جاؤں۔ میرے پاس تو اور عمل بھی کوئی نہیں، میں نے تو روضہ رسول پر بھی جا کر کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوں، اور میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، رواج پہ نہ چلو، اپنی عقل کو بھی استعمال کرو، اس کھوپڑی کو بھی استعمال کرو۔ ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے کہ ساری زندگی سانچہ نبوت میں ڈل جاتی ہے، وہ سنت کے طریقے پر آ جاتا ہے، وہ کتنے بڑے بڑے حرام چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ گستاخ رسول بنا ہے تو پھر عاشق رسول کون ہے؟ جسے نماز نہیں آتی، جسے کلمہ نہیں آتا، جو سود میں پھنسا ہوا، زنا میں پھنسا ہوا، چوری ڈاکے میں پھنسا ہوا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ تبلیغ نے تو عشق رسول زندہ کیا، میرے نبی کی زندگی کو زندہ کیا، میرے نبی کی زندگی کو 6 بر اعظم میں زندہ کر دیا۔ میں دنیا کا آخری کنارہ ہے، آخری کنارہ شمال میں آلٹا سے آگے وہ جگہ ہے جہاں جا کر سورج ڈوب کے نکلتا ہے، میں وہاں پہنچا، وہاں بھی مجھے نوجوان نظر آیا داڑھی والا۔ ارے یہ داڑھی کیسے کا؟ تبلیغ نے 10 دن لگائے تھے۔ دنیا کے آخری کنارے تک سنت رسول زندہ ہو گئی، اور عشق رسول ہوتا ہے تو زندہ ہوتی ہیں یہ باتیں۔ عشق رسول نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جماعتیں اپنے پیسے سے، تم نکلو اپنے پیسے سے جاؤ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں تو جاؤ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول بٹھاؤ اور اپنی جان مال خرچ کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اس پر دلیل، اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو یہ اگر گستاخ ہیں تو یہ جان مال کو لے کر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، تم تو سچے عاشق ہو، جاؤ نکلو اور لوگوں کو کلمہ سکھاؤ۔ تمہارے لاڑکانہ سے 2 میل باہر ایسے گوٹ ہیں جس میں ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا ہے، ایک عورت کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، ایک مرد کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ جا کر مسجدیں تمہاری صاف کرتے ہیں، تمہارے گوشت کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں جھاڑو دیتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر معاف کرنا، پھر دنیا میں عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ عشق حسین سے سیکھو، عشق حسین سے سیکھو جو نیزے پہ سر چڑھا رہا ہے۔ تمہیں اپنی زبان کی شاعری سناؤں، پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پر میرے منہ پہ آ گئی ہے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے جو قصولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے۔ سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے دراز نہ بھنے۔ میرے بھائیوں، اگر عاشق بننا ہے تو عاشقوں کی تاریخ لکھی پڑی ہے۔ عاشقوں کا سردار ہے حسین بن علی، عاشقوں کا سردار ہے حسین بن فاطمہ بنت محمد، جس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، قربانیوں کے بعد نہیں، عمل کے بعد نہیں، نماز روزے کے بعد نہیں، حج زکات کے بعد نہیں، جس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنت نہیں، جنت کی سرداری واجب ہو چکی ہے۔ جنت میں تو ایک عام مسلمان بھی انشاءاللہ جائے گا، ان کے لیے جنت کی سرداری واجب ہو چکی ہے کہ میرا محبوب فرما رہا ہے، ابھی دونوں بھائیوں کا دودھ نہیں چھوٹا، ابھی 2 سال کا اور وہ 1 سال کا، 10 مہینے کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں، 10 مہینے کا۔ دونوں بھائی، ایک 2 سال کا، دوسرا 1 سال کا ہے، اور میرا نبی خوشخبری دے رہا ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کے سودے ہو گئے، مجھے سر درد ہے، میں بول رہا ہوں اس امید پر کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کے جنت عطا فرمائے، پر مجھے پتہ نہیں میرا عمل قبول ہے یا مردود ہے۔ تم اس آس پہ آئے ہو، یہ کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، تم سارے اللہ اس کے رسول کی رضا اور محبت میں آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول کرے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، پر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں تمہارا سننا میرا سنانا قبول ہے یا نہیں ہے۔ دعویٰ کوئی نہیں، ادھر تو دعوے ہو چکے ہیں، ادھر تو خبریں دی جا چکی ہیں، ادھر تو جنت کے مقام بتائے جا چکے ہیں کہ فاطمہ تو اور میں، میرا نبی کہہ رہا ہے، تمہارا کائنات کا نبی کہہ رہا ہے، فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین اور یہ علی جو سویا ہوا ہے، ہم 5 قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔
فیصلے ہو گئے، فیصلے ہو گئے، اب نیزے پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملہ تو سارا جنت کا تھا کہ اللہ جنت عطا فرمائے، جنت تو مل گئی، جنت تو اپنی ہو گئی، اولاد کی بھی ہو گئی، اپنی بھی ہو گئی۔ علی علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو سارا گھر اوپر پہنچ گیا، نبی کے گھر کے آگے گھر بن گیا۔ اب حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ آل رسول کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اہل بیت جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی، اللہ کی قسم ساری دنیا کا خون بہا دیا جائے تو اہل بیت کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتا۔ وہ کربلا میں بہہ گیا، منو من بہہ گیا، منو من بہہ گیا، اور جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور سر کاٹ دیے گئے، نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنوں کے سر کٹے دیکھے نیزوں پر اور بدن ادھڑے ہوئے دیکھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، تو حضرت زینب نے ایک نوحہ کہا، واہ محمدا واہ محمدا، اے یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا، اے ہمارے نانا، اے یا محمد، آؤ 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 آؤ، آج دیکھ تیری امت نے کیا کیا۔ آدھا حسین بالعلا بالعرا مزمل الدماء وقطع الاعضاء، آج تیرے حسین کی بارات آئی ہے، آج تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے خون کی دھاروں سے، اپنے خون کے دھاگے سے جوڑا بنایا ہے، اور اس نے زیب تن کیا ہے، اور آج اس نے پھول پتیوں کا ہار پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں کو کاٹ کاٹ کے آج اس کا ہار ہے۔ آج یا رسول اللہ، آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا۔ یہ عشق کی کہانیاں ہیں، یہ عشق کی کہانیاں ہیں، یہ کربلائیں ہیں، اور یہ ایک بڑی ہے۔ ایسی لاکھوں کربلائیں قائم ہوئیں، تب جا کے دین زندہ ہوا، تب جا کے اس شمع میں روشنی آئی اور اس چراغ میں تیل ڈلا اور اس کلی میں مہک آئی، اور یہ کلی پھول بن کے کھلی۔ اس کے نیچے کربلاؤں کا خون ہے۔ یہ صرف نعرے لگانے سے محبت کے دعوے ثابت نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اگر نعرے لگانے سے ہوتا تو حسین ایک دو نعرے لگا دیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور دنیا بھی بناتے، اور جنت پہلے ہی بن چکی تھی۔ قربان کر دیا ساری اولاد کو، قربان کر دیا سارے خاندان کو، قربان کر دیا سارے کنبے کو۔ کس چہرے پر بار پڑ رہے ہیں؟ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سر سے لے کر پاؤں کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ ایک کو زہر دے دیا، دوسرے کا سر کاٹ دیا، اور تاریخ نے سبق دیا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اولاد کو بھی سبق کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دین سیکھنے سے آتا ہے، زندگی قربانی سے آتی ہے۔ نہ جان لگاؤ، نہ مال لگاؤ، نہ گھر چھوڑو، نہ بیوی کا گرم پہلو چھوڑو، نہ بچوں کو گود میں کھلانا چھوڑو، نہ اپنی دکانوں سے اٹھو اور اللہ اور اللہ کا رسول کا عشق دلوں میں آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتنا آسان سودا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اٹھو، دیکھو سچے عاشقوں کی 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ پڑھو، 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ پڑھو جو اللہ کے نبی پر قربان ہوئے، فدا ہوئے۔ احد کی جنگ ہے، تیروں پہ تیر ہیں، شکست ہو چکی ہے، قدم اکھڑ چکے ہیں، چچا شہید ہو چکے ہیں، اور افراتفری کا عالم ہے۔ چند لوگ ایک تاریخ لکھ رہے ہیں جو کائنات میں روشن رہے گی۔ لفظ شجاعت بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ میرے نبی کھڑے ہیں اور ان کے چاروں طرف سے خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ لوٹ کے حملے کر رہے ہیں۔ ایک ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، طلحہ کھڑے ہیں، زبیر کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، اور سہل بن حنیف کھڑے ہیں، اور قتادہ بن نعمان کھڑے ہیں، اور ابو دجانہ کھڑے ہیں، اور برا بن مالک کھڑے ہیں۔ یہ 11-12 نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر تیر سینے پر۔ حضرت طلحہ نے ہاتھ آگے کر کے جو تیروں کو چھیلتے ساری زندگی کے لیے ہاتھ ختم ہو گیا، شل ہو گیا، وہ بے بس ہو کے پیچھے ہٹے۔ قتادہ بن نعمان آگے ہوئے رضی اللہ عنہ، تیر آیا اور سیدھا قتادہ کی آنکھ میں لگا، یا قتادہ کی آنکھ میں لگتا یا نبی کے سینے پہ لگتا تو قتادہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ سیدھا تیر آنکھ میں گیا۔ انہوں نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو اللہ کے نبی بھی رونے لگے اور کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی۔ آپ نے تیر نکالا، تیر کے اوپر ساری آنکھ کا کیما لگا ہوا، وہ آپ نے ایسے یوں پکڑا اور پکڑ کر ایسے یہاں آنکھ کی جگہ پہ رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ یہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر یوں جو ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ عاشقوں کی تاریخ پڑھو جنہوں نے عشق کر کے دکھایا،
عشق کر کے دکھایا. اور درگاہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی پر تیر تلوار کے وار ہو رہے تھے، کوئی وار کارگر نہیں ہو رہا تھا. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر اٹھایا ہے اور ایک طرف سے ہو کر اچانک جو پھینکا ہے تو صحابہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ پتھر ان کے حصار کو توڑ کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ یہاں جانے لگا. اور آپ سیدھے ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کو گردن میں لگا تو آپ کی گردن ہلک گئی اور بے ہوش ہو گئے اور خون ہو گئے اور دانت ٹوٹ گیا اور سارا چہرہ خون میں نہا گیا. تو یہ سارے حضرات سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے تو سب کی چیخو پکار شروع ہو گئی. تھوڑی دیر میں آپ نے آنکھیں ہلائیں، ہاتھ ہلایا اور آنکھوں کو کھولا اور ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ان کے لیے بد دعا کر دیں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ نے سمجھا اب قریش کی نسل مٹ گئی، اب یہ تباہ ہو گئے، اب یہ ختم ہو گئے، اب یہ برباد ہو گئے، اور میں قربان جاؤں کملی والے پر، اس رحمت والے پر، اس رحمت للعالمین پر. میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے. تمہارے قبائلی جھگڑوں میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنا خون بہ رہا ہے. تم کس کی امت ہو جس نے جان کے قاتلوں کو بد دعا دینے کی بجائے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، میری قوم کو معاف کر دے. عتبہ بن ابی وقاص پر بھاگ کے نکلا نہیں، پھر سہل بن حنیف نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی. کہا مجھے بھی مانے نہیں جنا اگر اللہ کے نبی کے ٹوٹے دانت کا بدلہ تجھ سے نہ لیا. کافروں کے نرغے میں گھس گئے اور ایک تلوار کے وار سے عتبہ بن ابی وقاص کی گردن کو جا پڑی. اس کے سر کو اٹھایا اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہی یا رسول اللہ یہ تھا آپ کو پتھر مارنے والا. آپ نے سہل بن حنیف کے لیے دعا کی تو حضرت جب آپ بے ہوش ہو کر ہوش میں آئے ہیں تو کھڑے ہونے کی سکت نہیں، تو پھر حضرت طلحہ نے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ لگا دی کہ اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی. کفار زیادہ ہو چکے تھے اور خطرہ تھا کہ اگر ہم سارے مارے گئے تو پیچھے اللہ کے نبی کو نقصان ہوگا، تو دوڑ لگا دی. تو قریش نے آپ کے پیچھے دوڑ لگائی. جب قریش قریب آ گئے تو حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور وہ شل ہاتھ ہو گیا تھا، الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور لڑتے لڑتے سب کے منہ پھیر دیے، وہ سب کو دور تک بھگایا. پھر واپس آئے، پھر اللہ کے نبی کو کندھے پر اٹھایا اور آپ نے کہا اوجب طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی. پھر دوڑ لگائی، پھر قریش پیچھے آئے، پھر جب وہ قریب آئے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو دور تک بھگا کے آئے، پھر واپس آئے، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا. تو آپ نے کہا اوجب طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تو نے جنت کو واجب کر لیا. پھر دوڑ لگائی. پھر قریش نے تیسری دفعہ حملہ کیا. تیسری دفعہ اکیلے طلحہ نے زخمی شیر کی طرح انہیں جھنجھوڑ کے بکریوں کی طرف بھگا دیا اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا. اور وہ پہاڑ کا اوپر آج بھی وہ شگاف موجود ہے، وہ غار موجود ہے، وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی اتنے زخمی تھے کہ آپ اوپر چڑھ نہیں سکے. طلحہ خود بھی زخمی تھے لیکن وہ ایسے بیٹھ گئے آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں. تو اللہ کے نبی کو سوار کیا اور پھر ایسے اٹھے اور اوپر ہو گئے کہ غار کے منہ تک اللہ کے نبی پہنچے. تو آپ گھسٹتے ہوئے غار کے منہ میں داخل ہوئے اور زخمی تھے. وہاں جو ہی آپ نے ایسے بہت پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائی تو کتنا حصہ کمر مبارک کا پہاڑ کے ساتھ لگا، اتنا حصہ نرم تکیے میں تبدیل ہو. پہاڑ کو بھی پتہ چل گیا کہ دو جہاں کا سردار ہے، اس کی نورانی کمر ہے، مجھے پتھر نہیں رہنا، مجھے نرم ہونا ہے. میرے بھائیو یہ عاشق تھے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دکھایا. تبلیغ بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اس کی مبارک زندگی اپنی زندگی بناؤ، اس کو سیکھنے کے لیے پھرو، دنیا میں بھی، ملکوں میں بھی، اپنے ملک میں بھی پھرو، اپنے دیش میں بھی پھرو اور سارے عالم میں پھرو اور اپنے اللہ سے صلح کر کے جیو، اللہ کو منا کے جیو، اللہ کو ناراض کر کے نہ جیو. کبھی آپس کی لڑائیاں، کبھی ماں باپ کی نافرمانیاں، کبھی شراب کے اڈے، کبھی زنا کے اڈے، کبھی قتل و غارت کی دشمنیاں، کبھی سود پہ کاروبار، کبھی سود کے سیونگ اکاؤنٹ، کبھی نماز کا چھوڑنا، کبھی روزے کا چھوڑنا، کبھی حج کا چھوڑنا، کبھی زکات کا انکار. یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ سے بغاوت ہیں، جو اللہ سے بغاوت ہیں. میرے نبی نے فرمایا بے نمازی نہیں، نمازی. کون سا نمازی؟ جو مسجد میں نہیں جاتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے، دکان پہ پڑھ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. میرا نبی اتنا ناراض ہے اس نمازی پر کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں بلال سے کہوں اذان دے، پھر نمازی آ جائیں مسجد میں. پھر جو لوگ گھروں میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آ رہے، میں ان کے بیوی بچوں کو باہر نکال دوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. سائیں ہمیں ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. سائیں ہمیں ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ کی قسم اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ ساری کائنات
صرف اس کی ایک صفت کو لکھنا چاہے تو اس کی لکھائی ختم نہیں ہو سکتی. پر میرے اللہ کا قانون بھی تو ہے, عدل بھی تو ہے. وہ میرے بھائیو, رات کا زنا کرنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ رات کو ناچنے والی اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہونے والی کیسے برابر ہو جائیں گی؟ سود کھانے والا, حلال کھانے والا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ زنا کرنے والا, نکاح کرنے والا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ پھر تو یزید اور حسین کا جھگڑا ہی مٹ گیا. پھر تو شمر ابن زیاد اور حسین ایک ترازو میں تل گئے, ایک چارپائی پر بیٹھ گئے, ایک تخت پر بیٹھ گئے. کچھ تو سوچو, کچھ تو سوچو. اللہ سائیں بڑا غفور الرحیم ہے. ایسے ہی ملا لوگ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ سائیں معاف کرے گا. بالکل اللہ سائیں معاف کرے گا, اور اللہ سائیں کے پاس کوئی قانون بھی تو ہے. ورنہ کربلاؤں کو آگ لگا دو, کربلاؤں کو آگ لگا دو, اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک دو یا تندور میں جلا دو اور نئی تاریخ لکھو کہ رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار ایک جیسا ہے, زنا کرنے والا, نکاح کرنے والا ایک جیسا ہے, سود کھانے والا حلال میں روزی پوری نہیں ہوتی, تڑپ تڑپ کے دن گزارتا ہے اور تڑپ تڑپ کے رات گزارتا ہے. پھر ان کو ایک کر دو, پھر حج کرنے والا نہ کرنے والا ایک, پھر اس کو بھی چھوڑو, پھر ہندو مسلم کو بھی ایک کر دو, پھر پتھر کا پجاری اور اللہ کا پجاری ایک کر دو, پھر گائے کے آگے سب جھکانے والا اور اللہ کے آگے سب جھکانے والا ایک کر دو, اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑنے والا اور اللہ کے در پر سجدہ کرنے والا پھر ایک کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ہے وقفت اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا, ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا, ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا, سہتا جا. بس یہی تیرا کام ہے. قربان جاؤں, قربان جاؤں. اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے, زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا. ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتی ہے, اسے یہ نہیں آتا, اسے یہ نہیں آتا, اسے وہ یوں سناتی ہے, وہ یوں سناتا ہے, وہ یوں کرتی ہے, وہ یوں کرتا ہے. یہ آج کے اخلاق ہیں. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے. جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے. کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی, کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی. ہائے ہائے, اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ. مولانا سعید احمد خان, ایک شخص میری زندگی میں آیا, یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں, کتابوں سے نہیں سمجھا. مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں, میں کتابوں کا حافظ تھا, لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا. یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں. اخلاق سیکھنے کی چیز ہے, یہ پڑھنے سے نہیں آتے, یہ پڑھانے سے نہیں آتے. ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو, بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو, کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی, سیکھنے سے آتی ہے. پڑھا, کتابیں زبانی یاد کی, چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا, نہیں سمجھ میں آئے, ایک ہستی کو دیکھا, ایک اخلاق والے کو دیکھا, اس کے ساتھ چند صبحیں گزری, چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے, اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں. میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے, یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. بچھ جاؤ, پٹ جاؤ, مٹ جاؤ, لٹ جاؤ, اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو. لوگوں کی سہنا سیکھ لو, لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو, لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر, لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے, چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے, چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے. یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو, اسے ٹوٹنے دو. توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. لوگوں کو بولنے دو, عورتوں کو بولنے دو, تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو. تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی, تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے.
بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے، کہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنونہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پا لو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے، تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی، بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا، جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو کہ دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے،
کوئی کتنا ہی تمہاری بےزتی کرے چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ، مرنے والے کی کیا عزت کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان ہے، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرد آباد اور زندہ آباد سے بے نیاز ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده موتوا قبل ان تموتوا، چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا حوصلہ ہے۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گی۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاطر اذ نعلاک من جلد البعیر، کہوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا، تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا پہلا بار تو پتہ کہ سبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھائی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا، تو کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا۔ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھائی اس کو 3000 دے دیا جائے۔
اللہ تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأتمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی پڑی۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، بھائی 10000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑے، نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں، ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو جائے، جس راستے پہ چل کر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے اگر وہ گم ہو جائے تو ہلاکت، تباہی، بربادی۔ آپ جا رہے ہیں گاڑی میں اور ایک موڑ آپ غلط موڑ جائیں تو آپ چھٹپٹا جاتے ہیں۔ بت پرستی کو مہلت دیتا آیا، نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اس سے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟
آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ موہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، موہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ابھی نہیں، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدهم الصبح، الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاها امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگے ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، ہمارا اسلام آباد کے پہاڑوں جیسا، بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے،
عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی لگا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا طبقہ جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تم مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے اللہ سوا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی تو نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہ کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے؟ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز، امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لہا رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟
آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے، حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گھڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلا کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ پھر کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا، پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔ وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے تو 7 آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا۔ وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ چلا، میرے کانوں نے بھی نہیں سنا کیونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث،
الرشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔